بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا نیوز میں پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج کا نقطہ نظر اسپیشل ہے کیونکہ آج ہم نے پروگرام میں زحمت دی ہے ممبر ترک اسمبلی جناب برہان کیا ترک صاحب کو، جو کہ 15 سال سے حکمران جماعت جو ترکی میں ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں، پاکستان میں بھی رہ چکے ہیں، UAT سے انہوں نے انجینئرنگ بھی کی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع شامی صاحب وہی، یعنی جو 15 جولائی کی شب ناکام بغاوت کی کوشش ہوئی ترکی میں، وہ اس کے اسباب کیا تھے اور اس کے بعد علی بردوان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ برہان صاحب جو ہیں، جو AK پارٹی ہے جی حکمران اس کے بانی ارکان میں سے ہیں، اس لیے ان کی وابستگی بڑی گہری ہے۔ بالکل۔ اور کیونکہ 5 سال یہ تعلیم کے دوران اور پھر کچھ وقفے کے بعد 5 سال تک یہ پھر پاکستان میں مقیم رہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے اردو میں گفتگو ہو۔ اور شام صاحب خاص بات یہ ہے آج اس انٹرویو کی کہ یہ ناکام بغاوت کے بعد کسی بھی ترک ممبر پارلیمنٹ کا پہلا انٹرویو ہے جو پاکستانی ٹی وی کو دیا جا رہا ہے اس وقت، تو یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے۔ اور برہان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کو خوش آمدید لاہور کو، بہت شکریہ۔ بلکہ پاکستان میں آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بغاوت ناکام ہوئی اس کے بعد جو حکومت کا رد عمل ہے اور جس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور اپنے مخالفوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے کہ پہلے میں یہاں سے سلام بول رہا، وہ سارے لاہور کے لیے، پاکستان کے لیے، لیکن آپ پہلے ایک چیز بولتے، آپ بولتے وہ برہان یہاں سے 5 سال اسٹوڈنٹ تھا اور اس کے بعد 5 سال بھی انجینئر تھا، اور وقفے کے بعد وہ 10 سال کے لیے یہ اردو بہت تھوڑا شرم ہو گیا اس کے لیے میں معاف وقفہ پڑھ گیا بہت، لیکن ٹھیک ہے، اس وقت 10 سال ہو گیا، اس کے بعد بھی 10-11 سال بھی کوئی اردو بولنے کے لیے لوگ نہیں تھا انقرہ میں، اس کے لیے تو اس لیے وہ اردو آپ کی جو ہے کچھ آپ کو بھول گئی، بھول گئے۔ انشاءاللہ دوبارہ کوشش کرنے، اردو بولنے کے لیے کوشش کرے گا، لیکن آپ کی ابھی تک کی کوشش تو بڑی کامیاب ہے۔ صحیح۔ اور ترک جو ہیں وہ نہ پاکستان کو بھولتے ہیں نہ پاکستانی ترکوں کو بھولتے ہیں۔ صحیح، بہت صحیح۔ لیکن آپ جو وہ شیف کے لیے انتقام بولتے ہیں، انشاءاللہ انتقام نہیں ہو جائے گی، انتقام بھی اچھا نہیں ہے، لیکن جو جرم ہوتا ہے اس جرم کے جزا ہونا چاہیے۔ اگر جرم کے لیے جزا نہیں ہوتا اس وقت عدالت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ترکی میں بہت بارا ایک ڈارک نائٹ ہوگی، it was very bad, it was a dark night۔ اس کے لیے پانشمنٹ ہونا چاہیے، وہ پانشمنٹ بھی انتقام نہیں ہے، یعنی انتقام۔ آپ کیا انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں یا انویسٹیگیشن کے بغیر لوگوں کو پکڑ رہے ہیں؟ ترکی قانون کے دولت ہے، اس کے لیے جو ہو جائے گا وہ ہیومن رائٹس، رول، لا and justice will prevail 100%۔ اس کے لیے وہ صرف انتقام نہیں ہو جائے گا، بہت ڈارک نائٹ تھا، it was very serious problem، we have been bombed in assembly، مجلس کے اندر 10 دفعہ بومب آ گیا۔ آپ اس وقت کہاں تھے؟ میں اس وقت مجلس کے اندر تھا۔ مجلس کے اندر؟ بلے، یعنی 15 جولائی کی رات، 15 جولائی کی رات ایسے ہو گیا، تقریباً 11 بجے شروع کیا شام میں۔ ٹھیک، میں اور میرا وائف، میرا برادرز، we all try to go to assembly، and جب اسمبلی گیا کے لیے تھوڑا اس طرف گیا، لیکن کلیش تھا، اس کے لیے تقریباً 1 بجے کے تک کوشش کی، 1 بجے کے بعد اسمبلی گیا، داخل ہو سکے آپ؟ داخل ہو گئے،
ٹھیک اس کے پہلے 2 اور 3 دفعہ بوم ہو گیا, ٹھیک لیکن 7 بوم اس کے بعد آ گیا. ٹھیک وہ 2 بوم یہ 10 سے 2 بوم بہت بڑا بوم تھا, بڑا ایسا ہو گیا اسمبلی اتنا وہ گیا آگے ہلا ہے, شوک. بلڈنگ کو نقصان پہنچا, بہت نقصان پہنچا, اور کوئی لوگ کیجولیٹیز بھی ہوئیں, کیجولیٹی انجرمنٹ ہو گیا, لیکن جو ممبر پارلیمنٹ کے تھے وہ بھی ہوئے انجر, وہ 3 ممبر پارلیمنٹ بھی انجر ہو گیا, لیکن وہ ڈیتھ نہیں ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ پھر اس کے بعد ہم ایک چیز بولتے ہیں, ہم بولتے ہیں یہ لوگ کی امانت ہے, ہم بھی لوگ کے لیے ہمارا we are representative of our people. Even if we die, we will die here. باہر کبھی نہیں جا رہے, جب لوگ اسٹریٹ میں باہر نہیں جا رہے, اور ہم بھی اسمبلی سے باہر نہیں جا رہے. اللہ کے شکر. اس کے تو بعد برہان صاحب جو لوگ باہر پھر نکلے اس رات, صحیح, وہ طیب اردوان صاحب کا جو فیس ٹائم میسج تھا صحیح, اس کی وجہ سے نکلے, یا پہلے بھی لوگ سڑکوں پر آ چکے تھے؟ یعنی پیپل ور آن روڈز بیفور دیٹ میسج اور ناٹ؟ 1 2 3 4 آدمی کبھی کبھی باہر گئے. ایک قسم لوگ وہ یہ کھو کے سٹاپ کرنے کے لیے گئے, اور دوسرا قسم بھی باہر پتہ کرنے کے لیے کو ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے اس کے لیے. لیکن جب ہمارا لیڈرز کے میسج فیس ٹائم سے آ گیا, بولنا سارے لوگ باہر جا رہے, ہم سارے لوگ باہر گئے. When I went outside, my wife, my brothers, my family all came with me. So on road. جب ہم باہر گئے اس وقت we have seen that thousands of people are coming outside. آپ کو بھی کوئی خطرہ محسوس ہوا؟ کوئی ٹینک سے سامنا ہوا آپ کا خود بھی؟ میں ٹانک کے اوپر گیا. اچھا, میرا پکچر بھی ہے اس کے. اچھا, ٹھیک. waving victory sign on tank. Yes, I went on tanks. I have seen that people were trying to stop a tank, the youth from our party. ٹھیک. And they stopped. Then they called me. I should go. ٹھیک. میں بھی اس کے اوپر گیا. ٹھیک. اور وہاں سے ایک جوان سولجر تھا, عسکر تھا, اس کے لیے وہ بولتا ہے یہ تو میرا سوچ نہیں ہے. اچھا, میری سوچ نہیں ہے, میرے سوچ نہیں ہے, میرے لیے آرڈر آ گیا, میں اس کے لیے ادھر ہی. اچھا, یعنی وہ جو ٹینک کے اندر فوجی بیٹھا تھا اس کو پتہ نہیں تھا اس نے کہا کہ میری خواہش نہیں تھی, میری سوچ نہیں تھی. اور میں اس کو بولتے آپ تیرا کوئی سوچ نہیں ہے, آپ ادھر آ جائے. ٹھیک. وہ باہر آ گیا, اور ٹانک میں ایک پولیس وہاں سے 2-3 پولیس میں کال کیا, وہ ادھر آ گیا, وہ پولیس اس کے اوپر گیا, اور وی لیفٹ دا پلیس. اچھا, آپ یہ بتائیے برہان صاحب کہ پھر یہ یونیورسٹیاں جو ہیں اور سکول بند ہو رہے ہیں, وہاں سے ٹیچر نکالے جا رہے ہیں, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, یہ کیا بات ہے؟ یہ پاکستان کے سکول نہیں, وہاں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ نے کئی سکول بند کر دیے ہیں, کئی یونیورسٹیاں بند کر دی ہیں, کالجز بند کر کئی ٹیچرز کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. نہیں, you see, this is a group actually. They have been inside every sector of government. And they have planned this for long time. Right. اس کے لیے آج ہمارا تقریباً اگر 2 ملین ٹیچرز ہے, اس کے اندر سے 15,000 وہ فتح اللہ گیلان کے فالوورز ہیں. ٹھیک. وہ جو وہ آج کل صرف جاب سے باہر گئی ہے, لیکن بہت لینتھی پروسیجر ہو جائے گا, یعنی ان کو جوڈیشری ہو جائے گا. ان کو آپ نے پکڑ لیا ہے یا نوکری سے نکال دیا؟ نہیں, وہ جو پہلے جوڈیشری چیک کرے گا وہ کتنے گلتی ہے. ٹھیک. یہ کھو
کے اندر ہے اور نہیں ہے, ٹھیک, وہ گلتی ہے اور نہیں گلتی ہے. لیکن جو یہ پروسیس, جب یہ پروسیس جا رہا ہے وہ جاب کے باہر جانا چاہیے. اگر جاب کے اندر سے دوام کرتا ہے اس کے لیے وہ ہیلتھی سکروٹنائز کیا جا رہا ہے. یعنی صاحب میں یہ سمجھوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سب سے پہلے تو نوکری سے نکالا گیا. نہیں, یہ کہتے ہیں ہم نے ان کو سکروٹنی کر رہے ہیں, ان کی ان کو معطل کیا گیا ہے. صحیح, نوکری سے نکالا نا. نہیں, you have suspended them. Their services are terminated. We have suspended them for a period. Right. Temporarily. Right. اس پیریڈ میں ان کا ٹرائل کیا جائے. نہیں, ان کی سکروٹنی ہوگی, scanning Yes, ہوگی. they are not actually out of job. They are Right. for a permanent period. برہان صاحب I have to stop you here because ہمیں ایک بریک لینی ہے چھوٹی سی. Yes, Sorry to interrupt you. ایک شام صاحب بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ناکام ترک بغاوت کے بعد کسی بھی رکن پارلیمنٹ جو ترکی کا ہے ان کا پہلا ٹی وی انٹرویو پاکستان میں, ان کا نام ہے برہان کیا ترک صاحب. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو شام صاحب وہ کر رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ 15 جولائی کی شب ہوا کیا, کیسے وہ بغاوت ناکام ہوئی. آگے سلسلہ بڑھاتے ہیں. آپ یہ بتائیں, ہم یہ خبریں بھی آئی کہ بہت سے جج جو ہیں وہ نکال دیے گئے, جوڈیشل آفیسرز, اراؤنڈ 200 پروسیکیوٹرز. تو آپ کی جوڈیشری کیا سسٹم کیا ہے آپ کا, اتنی آسانی سے آپ جوڈیشل آفیسرز کو بھی نکال سکتے ہیں؟ صحیح. یہ گروپ گولان موومنٹ جو آپ کے پہلے الائز تھے صحیح ایک زمانے میں, صحیح, ٹھیک, وہ بہت دور سے آنے کے تک پلان کیا. اس کے لیے سارے گورنمنٹ سے ان کے آدمی تھا, ٹھیک, ان کے لوگ آدمی, اور وہ جوڈیشری میں ہے اور آرمی بھی ہے, پولیس میں بہت بڑا ہے, اور سول سروینٹ سروسز میں سارے لیے ان کے بہت بڑا آدمی تھے. ان کی فہرستیں, ان کی لسٹ آپ کے پاس تھیں سب کی پہلے سے تیار رکھی تھی آپ؟ وہ بہت سیکرٹ کرتا ہے یہ اس کے لیے. اگر ایک جگہ میں اس کے 3 لوگ ہیں, ایک لیڈر ہے, 2 آدمی ہے, ٹھیک, صرف یہ دونوں پتہ کرتے, تیسرا آدمی تو نہیں پتہ کون ہے. اس کے لیے تھوڑا ایسا ہو گیا. تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا پھر؟ اس کے بعد میں یہ جب گورنمنٹ کی سیکرٹ ایجنسی کی کام ہے, ٹھیک, اور انٹیلیجنس کام کر رہا ہے, اس کے لیے کبھی لسٹ ہے وہ آج کے تک تو پتہ ہے تقریباً گورنمنٹ سروس میں 50,000 کے اوپر ان کے آدمی ہیں. ٹھیک, لیکن یہ آدمی آنے کے تک ایک چیز بولتا ہے, ہم ریلیجیس لوگ ہیں اور پیسفل لوگ ہیں اور ڈائیالوگ کے لیے کام کر رہا ہے, اسلام کے لیے کام کر رہا ہے, ہم تو ایسا پتہ. لیکن ایسا ہو گیا آرمی میں اس کے لوگ, فار ایگزامپل he has told his people in the army that they can drink alcohol and they don't have to go for namaz. They can they don't have to go even for Jummah prayer. So this is only for army? For people. Army, because Special concessions. Yeah, Turkish army is careful about the religious items. اس کے لیے وہ ان کے لوگ کے فتویٰ دے دیا, بولنا آرمی کے اندر آپ نماز کرنا نہیں چاہیے, اور الکوہل بھی
ہو جائے گا آپ کے لیے، کوئی پرابلم نہیں. یہ اوپن فتویٰ ہے، یہ اس کے فتویٰ ہے. نہیں آپ وہ مانتے ہیں وہ اوپنلی اس بات یعنی کو؟ آج کل سارے وہ ایکسپرٹ ایسے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، جو آج ترکش آرمی میں 350 جنرل ہے، اس کے اندر سے 150 آرمی جنرل یہ کھو کے اندر تھا. وہ تو ایسے سمجھ کر رہے ہیں، یعنی almost half of the army generals are with him. They were part of the coup Yes. attempt. لیکن یہ کام میرے خیال میں ایسے سمجھ کر رہا ہے 80 سے شروع کیا، 84 85 86 سے، جو اس کے آدمی آرمی کے 2 سٹار اور 1 سٹار جنرل ہے. اس کے اوپر بھی وہ 3-4 سٹار فل جنرل بھی ہے، لیکن وہ بعد میں وہ میرا خیال کوئی کمیونیکیشن ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 350 ٹوٹل جنرل ترک آرمی کے 150 اس کو میں جو فیل ہوا اس میں شامل تھے، لیکن کچھ ایسی ویڈیوز آئیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیشنل چینلز نے بھی ریلیز کی جس میں کچھ ایسے سولجرز کو، ہائی اپس کو، جو کمانڈرز تھے، کرنل تھے یا جنرل تھے، ان کو اس حالت میں ہینڈ کف کیا گیا جب وہ سلیپنگ سوٹس میں تھے. I mean they were not in uniforms, rather they were in sleeping suits when they were caught. اس پہ بہت کرٹیسزم کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو اس کو میں نہیں تھے، اس کے باوجود انہیں پکڑا جا رہا ہے، ان کے پھر انٹرویوز کیے جا رہے ہیں واٹ از یور نیم اینڈ دین دے ور کیکڈ. اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. اس پہ آپ کی گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟ یہ کیا آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سوئے ہوئے تھے گھروں میں؟ There is a serious opposition from Western media to our leader Recep Tayyip Erdogan. ہمارا وہ صدر کے لیے، لیڈر کے لیے ویسٹ بی بی سی کے اور CNN انٹرنیشنل میں اور واشنگٹن پوسٹ میں، دی ایکونومسٹ میں، یہ سارے ہمارا لیڈر کے دشمن ہے. یہ بہت اوپن ہے. کل بی بی سی میں ایک نیوز تھا، نیوز میں 2 رپورٹر بات کر رہا، ایک دوسرا کے بولتا ہے the army coup people made a serious mistake. The serious mistake was that they should have killed Tayyip Erdogan. You may have listened to it. Yes. کہ وہ ان کی غلطی ان سے یہ ہوئی کہ طیب اردوان کو انہوں نے ہلاک نہیں کیا. یہ کہا گیا. پہنچے اس ہوٹل میں وہ تھے لیکن تب تک طیب اردوان وہاں سے فلائی کر چکے تھے. یہ بی بی سی پہ کمنٹ ہو رہا تھا، اس کی بات کر رہے ہیں. اگر ایک ٹی وی چینل ایسے بولتا ہے، میں آپ کو سوچے، یعنی وہ دشمن ہے اور دوست ہے. نہیں تو آپ کے خیال میں یہ جو باتیں یہ پروپیگنڈا ہو رہی ہیں؟ یہ باتیں سے پروپاگنڈا بہت ڈرٹی پروپاگنڈا ہوتے ہیں. ٹھیک. اس کے لیے یہ آدمی وہ پیجامہ کے اندر تھا، وہ بیڈ میں تھا، وہ صحیح نہیں ہے. نہیں وہ تو ویڈیوز آئی ہوئی نا اویلیبل ویڈیو یہ in which people are interrogating those guys, what is your name, and they're asking them their name and identity and then they are kicking them off. No, you see, I tell you, I mean the law of Turkey is not less justice than any law in the world, in America or in Europe. You should have trust and we should all have trust. Mr. Burhan, sorry to interrupt you yet again because we are going towards another break. ایک بریک ناظرین اور لے لیتے ہیں، پروگرام میں واپس آتے ہیں تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب سوال بہت سے ہیں اور وقت کم ہے. ہاں جی ابھی مختصر کریں گے. جی ہاں. اچھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ترکی کی عدالتیں ہیں وہ انصاف کریں گی اور ترکی کی عدالتیں جو ہیں ویسے ہی انصاف کریں گی جیسے یورپ اور امریکہ میں کیا جاتا ہے. تو میں ہے کہ یہ جو کو ہے یہ آپ کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے یا
ہونے کے بعد پتہ چلا. یعنی آپ نے اینٹیسپیٹ کر لیا تھا؟ نہیں ایسا ہمارا وہ ہیڈ آف یا آپ کو شک تھا پہلے سے؟ پہلے سے لوگ کبھی کبھی بولتے یہ گروپ کے ایک پلاٹ ہے نزدیک میں میرا خیال ایک کھو ہو جائے گا، لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا ہمارا لیے. یعنی آپ کو اتنا بلیو نہیں تھا؟ بلیو نہیں تھا. ہم ایسا سمجھ کر یہ لوگ اتنا اسٹرونگ نہیں ہے آرمی میں، وہ نہیں کر سکتا ہے. ان کو تو آپ فطرانے وہی چندے سر زکوٰۃ دیتے رہے. یہ بڑا عام نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں کہ 20 سال تک فتح اللہ گولن کے گروپ کو انہوں نے تمام تا چیریٹی دی، تو پھر وہ ایگزیکٹلی کیا معاملہ ہوا کہ جس کے بعد آپ کے راستے جدا ہو گئے؟ نہیں وہ یعنی جدا ہونا کے لیے نہیں ہے، یعنی اگر ہم وہ تو پہلے اچھا کام کیا ہے ٹوگیدر، لیکن ان کے پلان تھا. کیا پلان تھا؟ یہ پلان تھا ایک دن میں جو خمینی فرانس سے ایران آ گیا، وہ بھی ایسا امریکہ سے ترکی آنے کے لیے انقلاب لانا چاہتے تھے. یعنی وہ بھی یعنی وہ تو اس دن ہمارا آرمی کے چیف کے لیے ایک ان کے فالوور بولتی ہے آرمی میں، بولتے اگر آپ اگر if you want میں آپ کے کنورسیشن فتح اللہ گولن صاحب سے کر سکتا ہوں ٹیلی فون میں. I will make your telephone conversation with Mr. Fethullah Gulen. He told the army chief, one of the generals. اچھا. One of the generals told the chief of army at that time in the night. Right. Said, if you want, I will connect you to Mr. Gulen to talk to you because he's our leader, he said. ایک باغی جنرل نے کہا کہ میں آپ کی بات ان سے کرا دیتا ہوں فتح اللہ گولن سے ٹیلی فون پر، کیونکہ وہ ہمارے لیڈر ہیں. صحیح. ٹھیک. شامی صاحب لیکن یہ تو بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے، لیکن جب پھر امریکہ سے انہوں نے بات کیا کہ پینسلوینیا میں جو بندہ موجود ہے اسے حوالے کیا جائے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں ثبوت دیں. تو پھر آپ نے یہ ثبوت امریکہ کو دیا جس کا آپ نے ذکر کیا؟ یہ ثبوت ہے اور اس کے ساتھ 10 اور ثبوت ہے. اچھا. سارے وہ فائل میں امریکہ کی ہے. اور اس کے بعد ہمارا جسٹس منسٹر اور منسٹر آف انٹیریئر منسٹر، داخلہ منسٹر اور انصاف کا منسٹر دونوں دو وزیر امریکہ جائے گا. ٹھیک. 10 دن کے اندر وہ ثبوت لیں گے. لیکن امریکہ کے تو امریکہ جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو چکا ہے. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ہاتھ تھا اس کے پیچھے؟ یعنی امریکہ کے وہ فورن منسٹر جان کیری کا جو بیان آیا اس دن ایک بیان ہے، آپ تو پتہ ہے میرا خیال. وہ بیان میں ایسا بولتا ہے انگریزی میں بولتا ہے جب ترکی میں ایک آرمی کھو ہو رہا ہے we hope stability، ہمیں امید ہے کہ استحکام، امن، پیس اینڈ کنٹینیوٹی اور تسلسل برقرار رہے گا. اگر ایسا بولتا امریکہ کی جگہ کہاں سے ہے؟ ڈیموکریسی میں اور دوسرا جگہ. لیکن ایک چیز اور ہے، وہ تو پیس کمیٹی، ہاں وہ تو 11 بجے 12 بجے ایسے بولتے. مگر جو انقلاب لے کے آئے تھے وہ تو کہہ رہے تھے ہم نے پیس کمیٹی قائم کر دی. اعلان بھی انہوں نے کر دیا تھا اس کا. ٹھیک. اور وہ بھی امن ہی لا رہے تھے. اچھا یہ بتائیں برہان صاحب کہ امریکہ کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے 3 بجے صبح میں 3 بجے میرا خیال اس وقت وہ اللہ کے مدد سے اور ہمارا نیشن وہ کھو سٹاپ کر دیا. اس وقت اوباما بولتی ہے we need to be with elected people. وہ تھوڑا دیر ہو گیا منتخب لوگوں کے ساتھ. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ نے حالات قابو میں کر لیے ہیں. اب اس وقت اب آپ کی پوزیشن بالکل
मुस्तहकम है इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा और यानी हमारा लोग सारे बाहर है कभी के हमारा लीडर लोग के लिए ठीक है वो तो तहलीका ख़त्म हो गया उसके लिए आप अपने घर जाओ नहीं बोलता लोग नहीं जाएंगे लोग बाहर में इंतजार कर रहे हैं लोग सड़कों पे होते हैं ये डेमोक्रेसी हमारा लिए बहुत अहम है वो हमारा लीडर तकरीबन 1 साल पहले 52% से 50 के ऊपर % से प्रेसिडेंट हो गया लेकिन मिस्र में भी एक आदमी 52% से प्रेसिडेंट हो गया ठीक मुर्सी में वहाँ से आर्मी खू हो गया उसके लिए हम तुर्की के लिए उसको इज़्ज़त नहीं दे रहे इंशाअल्लाह यानी वो डेमोक्रेसी के बाहर हमारा लिए कोई अब दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो सारी आपको सपोर्ट कर रही हैं उनसे बातचीत हो रही है आपकी ये सिर्फ हमारा पार्टी नहीं हमारा पार्टी तो थोड़ा वो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन लेकिन सारे पार्टी के लीडर और उसके लोग से सपोर्ट आ गया इंक्लूडिंग मेन अपोजिशन पार्टी including main opposition Republican on the same day we had a resolution passed by assembly having the signature of 4 political party leaders in the assembly उसके लिए वो भी बहुत बड़ा यानी सारे तुर्की लोग जो अक पार्टी पसंद करता और नहीं करता सारे लोग के वो आर्मी को के खिलाफ था एक ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी है जी बड़ी अहम बात शामी साहब उन्होंने की है उसको आसान उर्दू में बयान कर देते हैं कि 4 जो बड़ी सियासी जमातें मुल्क की उन्होंने एक तहरीक पर दस्तखत किए कि हम मिलिट्री कू के खिलाफ से इसकी मजम्मत करते हैं जो मैं समझूं उनकी तमाम सियासी जमातें जो हैं जो ईवान में मौजूद एक साथ खड़ी हैं एक ब्रेक ले लेते हैं वापस आते हैं तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन वेलकम बैक नाज़रीन शाम साहब एक छोटा सवाल मैं पहले पूछ लें कि ये बताइएगा बुरहान साहब तुर्क जो स्कूल हैं पाकिस्तान में उस हवाले से पाकिस्तानी बहुत परेशान है कि उनका क्या बनेगा क्या बंद हो जाएंगे या क्या होगा वो तो पाकिस्तान के अपने काम है ये हमारा लिए यानी तुर्किश गवर्नमेंट नहीं बोल सकता कि ये करो लेकिन एक चीज़ बहुत विजिबल है ये लोग एक आर्मी कू के लिए बहुत बड़ा टेररिज्म की ये स्कूल उनके लिए अगर पाकिस्तान हमारा दोस्त है कि हमारा दोस्त है वो तो कुछ चीज़ करना चाहिए लेकिन स्कूल के स्टूडेंट्स कभी भी विक्टिम नहीं हो जाएंगे उसके लिए जो भी नया ग्रुप आ रहा है और दूसरा सॉल्यूशन आता है आप अपने टीचर भेज देंगे वहाँ नया ग्रुप आ रहा है एक ऐसे बोलता आपके लिए मैं नहीं पता क्या करेगा वो अपने बिजनेस है पाकिस्तान के अगर कोई मदद चाहिए तुर्की वो मदद देने के लिए हाजिर है ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा लेकिन अपनी मर्जी हम नहीं बोल सकते ये करो वो अपनी मर्जी ये बताइए लेकिन एक स्टूडेंट भी विक्टिम नहीं हो जाएगा ये स्टूडेंट बहुत अहम है हमारा लिए 10,000 स्टूडेंट एक आदमी पाकिस्तान में हमारे लिए बहुत अहम है और 10,000 उनके फैमिली बहुत बड़ा लोग है अच्छा आप ये बताइए कि तैयब एर्दोगान साहब पर जो करप्शन के इल्जामात लगाए जाते हैं बड़ी शद्दोमत से उनमें क्या हकीकत है सर तैयब एर्दोगान आजकल सदर नहीं हो गए वो उसके पहले जब आजकल सदर है उसके पहले प्राइम मिनिस्टर था वजीर आज़म था और उसके पहले इस्तांबुल के लिए मेयर था वो तकरीबन 30 साल है तैयब एर्दोगान इस पॉलिटिक में अंदर है एक आदमी अगर 30 साल पॉलिटिक में होता वो जब 18% से 17% से शुरू कर रहा है और 52% जा रहा है ठीक लोगों के अगर लोगों के
آج بھی اگر آج الیکشن ہوتا ہے طیب ایردوان کے لیے 60-70% ہو جائے گا. ٹھیک. اگر ایک آدمی کرپشن کرتا ہے یہ لوگ اتنا فساد کر سکتے ہیں. میں آپ کو ٹھیک. تو آپ سمجھتے ہیں طیب ایردوان انتہائی دیانتدار اور سچے مسلمان ہیں؟ اچھا مسلمان ہے اور اچھا آدمی ہے, وہ تو اللہ پتہ ہے کتنے مسلمان ہے, لیکن ہم ایسا پتہ ہے طیب ایردوان ترکش لوگ کے مائنڈ میں اور ہارٹ میں اچھا آدمی ہے, بستا ہے ان کے دل میں. دل میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ یہ بتائیے, میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی جماعت کی, طیب ایردوان صاحب کی, جو کیا سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے, کیا کیا ہے انہوں نے جو لوگ اس کے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں دیوانہ وار؟ ہم دو چیز کے لیے بہت اہم کرتے ہیں. سب سے پہلے رضا الہی, وہ تو جو بولتا ہے ٹھیک, ہمارا پارٹی, ہمارا جماعت اور ہمارا لیڈر وہ کرتا ہے. ٹھیک. اور دوسرا کہ لوگ ہمارے لیے بہت بہت اہم ہے. امریکہ, یو کے, یورپ, سارے دنیا اہم ہے, لیکن سب سے اہم ہمارا لوگ ہے. جو ہمارا لوگ بولتے ہیں کرو, ہم کر رہے ہو. تو اللہ کی خوشنودی اور عوام کی خدمت, یہی ہے ہمارا. تو آپ پاکستان آپ آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں آپ کو کیسے حالات نظر آئے ہیں؟ پاکستان میں نواز شریف صاحب کی آپ کو کال اگر آ جائے, ہماری قوم کیا کہے گی؟ آپ کو کوئی تاثر ملا ہے؟ نہیں, پاکستان میں میں تقریباً 15-20 سال ہے پاکستان فالو کرتا ہوں. میرا خیال اگر نواز شریف کی کال اور لوگ کے لیے, اللہ معاف کرے جو آرمی کو ہو سکتا ہے, لوگ آ جائے گا. وہ کہ میرا خیال لوگ اس کو ان کو پسند کرتے کہ پرائم منسٹر ہو گیا, یعنی وزیر اعظم ہو گیا. ایسے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ اس طرح کا ایڈونچر نہیں کرے گی انشاءاللہ. نہیں کرے گا, نہیں جائے. ہاں جی, وہ بھی ایک اپنا کانسٹیٹیوشنل رول ادا کر رہے ہیں. سر, پاکستان کے فوجی بہت اہم ہے. پاکستان کی فوجی سارے پاکستان کے لیے اور سارے امت کے لیے بہت اہم ہے. ایک بہت بڑا آرمی ہے, وہ انڈین آرمی ہے. وہاں سے اس کے لیے پاکستان آرمی اپنے کام کرنا چاہیے, پروفیشنلی اچھا سولجر ہونا چاہیے. انشاءاللہ وہ کرے گا. میرا خیال پاکستان کی فوج کبھی بھی یہ نہیں کرتا. اچھا, کوئی بات کہنا چاہیں آپ جو پاکستان کے لوگوں سے؟ یعنی کبھی کبھی بولتے ہیں, انشاءاللہ وہ نہیں ہو جائے گا میرا خیال. ٹھیک ہے. اچھا جی, آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے, بیسٹ کے جو انالیسز آتے ہیں ترکی کے بارے میں, کہ وہاں پر ڈویژن بہت ویزیبل ہو چکی ہے لیفٹ کی اور رائٹ کی, جس کی وجہ سے آئیڈینٹی کے پرابلمس ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے جو ٹرکش سسٹم ہے اس میں سٹیبلٹی ان لائکلی ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ لیفٹ اور رائٹ کیا, سیکولر اور نان سیکولر؟ یس, ایکچولی وہ کبھی کبھی ترکی میں ڈیفرنسز ہوتے ہیں, لیکن کون سا جگہ میں نہیں ہوتے. آج کل فرانس میں, جرمنی میں, یو کے میں, سارے کے اندر سے جو پرابلم ہے وہ ترکی کے پرابلم سے چھوٹا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ ترکی میں تو جو سیکولرسٹ ہیں وہ بھی سارے ڈیموکریسی کے لیے اکٹھے آپ کے ساتھ قرارداد پیش کی جی. سیکولر اور وہ اسلامک سارے ڈیموکریسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ اگر مجھے اذن دے دیں میں ایک چیز اور بول دیں. میں یہاں سے تقریباً 5 سال اسٹوڈنٹ تھا اور 5 سال بھی پروجیکٹ مینیجر, انجینئر, ریجنل مینیجر تھے. میرا لاہور میں بہت دوست ہے, میں سارے کے لیے سلام بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور لاہور مجھے لیے کہ دنیا سے سب سے اچھا شہر لاہور ہے, اس کے لیے میں آج کل بہت خوش ہو گیا. تو آپ لاہور آتے جاتے رہا کریں. بہت شکریہ مسٹر برہان, آپ تشریف لائے پروگرام میں اسپیشلی. بہت شکریہ. It was really glad to hear from you. Thank you very much sir. Thank you sir. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.